إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ جمعے سے قبل انشاءاللہ العزیز ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آئے گا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے وہ اسی مبارک مہینے میں ہے، اور عالم اسلام کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آپ کا حسین تذکرہ ہوگا، اور بالخصوص اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے 1500 سال گزر جائیں گے۔ اس مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جو جشن ہے وہ 1500 سالہ جشن منایا جائے گا۔ اسی ضمن میں ہماری آج کی گفتگو کا عنوان میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس حوالہ سے میں نے قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اس آیا مبارکہ کے 3 اجزاء ہیں، میں انہی 3 اجزاء کے حوالے سے ان کی مختصر تشریح
اور وضاحت کروں گا قرآن و احادیث کے حوالے سے۔ آیا مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلا جز ہے، وہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تمام انبیاء کسی نہ کسی قوم، قبیلے یا علاقے میں بھیجے گئے۔ کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی اہل مدین کی طرف، اور کوئی بنی اسرائیل کی طرف۔ مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں کوئی کسی ایک قبیلے کا نبی، کوئی کسی ایک علاقے کا نبی، مختلف علاقوں میں اللہ نے اپنے نبی بھیجے۔ صحاح ستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوا بیعۃ الاول فالاول، پہلے خلیفہ کی بیعت کو نبھانا، پھر اس کے بعد آنے والے پہلے خلیفہ کی بیعت کو نبھانا۔ آتو حقہم فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، حضور نے فرمایا تم ان کا حق ادا کرتے رہنا، اللہ ان سے ان کی رایا کے بارے میں خود پوچھ لے گا۔ بخاری شریف 3455، مسلم شریف 4773، ابن ماجہ شریف 2871 نمبر حدیث مبارکہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نے آنا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد وہ محبوب آئیں گے، حضور کی آمد کا اعلان کر دیا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلیفہ ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، اور انہیں حضور نے تاکید فرما دی کہ تم نے ان کی بیعت کو نبھانا ہے۔ اللہ کے سارے نبی کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی قبیلے میں آتے رہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے، خاص قبیلے کی طرف نہیں آئے، کسی مخصوص ایریا کی طرف حضور مبعوث نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی مخصوص علاقے کی طرف نہیں، بلکہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف 1167 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، حضور کسی ایک علاقے کی طرف نہیں، حضور ساری مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے۔ انجیل برناباس میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کنعان کی ایک عورت 2 بیٹوں کے ہمراہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، کس سے بلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کنعان سے عورت آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگی کہ میری بیٹی آسیب زدہ ہے، اس کی شفا یابی کے لیے رحم کی درخواست لے کر آئی ہوں۔ یہ بات ہماری کتاب میں نہیں، یہ انجیل برناباس میں ہے۔
انجیل برناباس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف اسرائیل کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. I am not sent but unto the people of Israel. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تو صرف اسرائیل کے لوگوں کی طرف آیا ہوں، تو وہ عورت اصرار کرنے لگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا کوئی اچھی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا اسے یہ محسوس کرایا کہ یہ میری امت کے لوگوں کا معاملہ ہے، میرا فیض انہیں ہی جانا چاہیے. جب عورت نے یہ بات سنی تو اس نے کہا حضور، بادشاہوں کے بچوں کے میز سے نیچے گرنے والے ٹکڑے کتے کھایا کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ عاجزی اور آہوزاری سنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا جا تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے. وہ عورت گھر گئی تو واقعی اس کی بیٹی ٹھیک ہو چکی تھی. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کنعان سے آنے والی عورت سے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا ہوں. تو پھر اس نے آہوزاری کی تو پھر دعا کی. لیکن اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ جس محبوب کے ہم امتی ہیں وہ محبوب صرف ایک علاقے کی طرف نہیں بلکہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. یہ اس آیا مبارکہ کا پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ مصدقا لما بین یدی من التورات، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کی مجموعی تعلیم کی تصدیق مراد ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں موجود تھیں ان کی تصدیق مراد ہے. تورات کتاب استثناء میں یہ بشارت موجود ہے کہ خداوند سینا سے آیا، سعیر سے ظاہر ہوا اور فاران سے جلوہ گر ہوا. وہ 10,000 قدسیوں میں آیا، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی یعنی روشن شریعت تھی. تورات کی یہ جو بات ہے اس بات کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ 3 آیت نمبر 1-3 اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. یہ وہی بات جو تورات کتاب استثناء میں ہے، اسی بات کی تصدیق اللہ کے قرآن نے کر دی. حضرت محمد بن مطعم بن جبیر اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں تجارت کے لیے ملک شام گیا. صحابی رسول ہیں، زمانہ جاہلیت میں کہتے ہیں کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں تجارت کے لیے ملک شام گیا. جب میں ملک شام کے قریب ہوا تو مجھے ایک اہل کتاب میں سے ایک آدمی ملا. اس نے کہا حل عندکم راجل تنبأ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس اہل کتاب نے پوچھا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو اس اہل کتاب نے کہا مجھے بتا کیا تو اسے پہچان لے گا؟ جب تو اس کی تصویر دیکھے اگر تو اسے پہچان لے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں پہچان لوں گا. تو وہ مجھے ایسے گھر میں لے گیا جس میں تصویریں لگی تھی. کہتے ہیں میں نے تصویریں دیکھی لیکن مجھے وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر نہ آئی. کہتے ہیں ابھی ہم اسی حالت میں تصویریں دیکھ رہے تھے کہ حضور کی تصویر نظر آئی. اذ داخل راجل منہم علینا، اچانک ان میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا. اس نے کہا فیما انتم، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ فاخبرناہ فذهب بنا الى منزلہ، کہتے ہیں ہم نے انہیں بتایا کہ ہم اس طرح تصویر تلاش کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا.
فساعت ما دخلت نظرت الی صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے حضور کی تصویر دیکھ لی۔ وَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِعَقِبِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جو میں نے تصویر دیکھی نا، اس تصویر میں دیکھا کہ ایک آدمی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے پاؤں کو پکڑے ہوئے ہے۔ میں نے کہا من ھذا الرجل القائم علی عقبہ، کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو آدمی ان کے پیچھے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا انہ لم یکن نبی الا کان بعدہ نبی الا ھذا فانہ لا نبی بعدہ، کہتے ہیں جب میں نے پوچھا نا کہ یہ جو پیچھے پاؤں پکڑے کھڑا ہے یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ جو بھی نبی آیا اس کے بعد نبی آتا رہا، مگر اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَھَذَا الْخَلِیفَةُ بَعْدَهُ، یہ اس نبی کے بعد خلیفہ ہوگا۔ کہتے ہیں وَإِذَا صِفَةُ أَبِي بَکْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں وہ جو پیچھے کھڑا تھا پاؤں کو پکڑ کے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا حلیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ المعجم الکبیر 1518 نمبر حدیث مبارکہ، طبرانی اوسط 8231 نمبر حدیث مبارکہ، دلائل النبوہ کی دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے، اسی طرح الوفا میں یہ بات موجود ہے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا۔ اب اس آیا مبارکہ کا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بشارت سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی میلاد کی بشارت دی گئی، اس آیت مبارک کا تیسرا حصہ، 2 حصے ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، اب یہ تیسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس بات کی بشارت دے رہے ہیں؟ حضور کی آمد کی، اور کب دے رہے ہیں؟ حضور سے صدیوں قبل۔ اگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے صدیوں پہلے بشارت دی جا رہی ہے تو آج آنے کے بعد مبارک کیوں نہ جائز ہو؟ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی ضعیف روایت نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اگر اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہو جو صدیوں قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت صدیوں پہلے دی، اگر بشارت صدیوں پہلے دی جا سکتی ہے تو مبارک کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر بشارت دی جا سکتی ہے تو مبارک بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ مبارک دینا کوئی عام بات تو نہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، خوشی کا اظہار کرنا۔ سنیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث کیا۔ سنیے اب اس احسان کو سمجھیے، جب اللہ نے احسان فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس احسان کے بدلے میں کیا کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک حلقہ کے پاس تشریف لائے، کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آ کے انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے بیٹھے تھے، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے کسی شک کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا، تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے کم روایت کرنے والا کوئی نہ تھا، یعنی آپ بڑی احتیاط کرتے تھے، بہت کم حدیثیں روایت کرتے تھے۔ آگے پھر وہ بتانے لگے ہیں کہ میں نے تم سے قسم کیوں لی ہے، تم سے کیوں پوچھا ہے کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہتے ہیں بے شک ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے، جس طرح آج میں آیا ہوں کہ میں نے تم سے قسم کیوں اٹھوائی ہے، میں نے تم سے کیوں پوچھا ہے حلقہ بنا کے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، موضوع سخن کیا ہے، کس بات پہ گفتگو کر رہے ہو، میں نے تم سے کیوں پوچھا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہ بے شک ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، کہ تم لوگ کس لیے بیٹھے، جو میں نے تم سے سوال کیا میں نے حضور کی سنت پوری کی ہے، گویا آپ یہ بتا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے ہو، انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، صحابہ اکرام نے عرض کی ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں، کس بات پہ شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، وہی منا، لقد من اللہ، لقد من اللہ، یہاں بھی ہے ومن علینا بک، حضور اس لیے اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ وہ جو خدا نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پھر حضور کے غلاموں نے حضور کی موجودگی میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، میرے صحابہ کیا اللہ کی قسم تم لوگ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، حضور ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم اٹھا کے یہ بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں پر شک کرتے ہوئے تم سے قسم نہیں لی، میں نے تم پر شک کرتے ہوئے قسم نہیں لی، بلکہ وَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضور نے فرمایا بلکہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ بے شک اللہ عز وجل تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ یعنی ذکر میلاد، حضور کی آمد کے سلسلے میں اللہ کا ذکر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے۔ جب بندہ زمین پہ ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ فرشتوں پہ اس کی وجہ سے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث مبارکہ کوئی موضوع روایت نہیں، کوئی کمزور روایت نہیں، موضوع نہیں، سنی سنائی بات نہیں۔ جاؤ سنن نسائی 5426، مسند امام احمد 16841، طبرانی کبیر 16057، ترمذی شریف 3379، صحیح ابن حبان 813 اور صحیح مسلم 6857 نمبر جا کے احادیث پڑھ لو، آپ کو یہ نظر آ جائے گی۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اہل سنت کمزور باتیں کرتے ہیں۔ حدیث کی اتنی کتابوں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ وہ بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا، حضور کے فرمان سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا تو اس احسان کے بدلے میں حضور کے صحابہ نے کیا کیا؟ جب حضور کے صحابہ نے کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان پہ شکر کرنے والوں کو حضور نے خوشخبری کیا سنائی؟
اس میں ایک بڑی اہم بات اور سمجھے کہ یہ حدیث مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنزِلَةٍ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، کہ تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے کم روایت کرنے والا کوئی نہ تھا، یعنی بتایا کہ میں بہت کم حدیثیں روایت کرتا ہوں۔ اور یہ علماء نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات بیان کرنے میں بڑی سخت احتیاط فرماتے تھے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی علماء نے یہی نقطہ بیان کیا ہے۔ اس طرح بہت سارے دیگر صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن سے احادیث کم روایت ہیں۔ گویا اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ میں بہت کم حدیثیں روایت کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھ جیسا محتاط صحابی اگر حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس حدیث میں کچھ تو خاص ہے، اس حدیث مبارکہ میں کچھ تو خاص بات ہے کہ میں اتنی احتیاط کرنے والا بندہ ہوں، بہت کم حدیثیں روایت کرتا ہوں، اٹ مین کہ اس میں کچھ خاص ہے جو اتنی احتیاط کرنے والے صحابی نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا بیان ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کی تشریف آوری پر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا برا عمل نہیں بلکہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ ایک اور بات، بخاری شریف 5101 نمبر حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کے آخر میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سویبۃ مولات لأبی لہب کان ابو لہب اعتقھا فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ فلما مات ابو لہب اوریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا۔ قال لہ ماذا لقیت، اس نے جب خواب میں دیکھا تو خواب میں اس نے پوچھا بتا تجھ پہ کیا بیتی؟ قال ابو لہب لم القا بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ۔ ابو لہب نے کہا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کبھی آرام نہیں ملا سوائے اس بات کے کہ میں اس انگلی سے پلایا جاتا، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ جب خوشخبری ملی اسے کہ ابو لہب تیرے ہاں بھتیجا آیا ہے، تو ابو لہب نے جو پیغام لے کے آئی تھی لونڈی سویبہ، اسی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جا تو آزاد ہے۔ کہتا ہے کبھی سکھ کی سانس نہیں آئی، ہاں جب وہ وقت آتا ہے تو پھر انگلی سے کچھ مجھے سراب کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ بخاری، حدیث نمبر 5101۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک کافر اور مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا صلہ مل رہا ہے تو اگر مومن خوشی منائے تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحیح مسلم شریف، ابھی تک میں نے غالباً میں سیاستہ سے باہر نہیں نکلا جتنی بھی احادیث سنائی ہے۔ صحیح مسلم 2643 نمبر حدیث مبارکہ، سوئیلا ان صوم الاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ۔ حضور نے فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، یا اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ قصداً رکھتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ حضور اس دن پیدا ہو گئے، حضور کو اس دن مبعوث کیا گیا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں ذاک یوم ولدت فیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم میلاد کی خوشی کی ہے اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے حضور نے روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ یوم میلاد کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا صرف صحابہ کی نہیں بلکہ حضور کی بھی سنت ہے، اور اللہ کا شکر روزے سے بھی ادا ہوتا ہے اور صدقہ خیرات سے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک ضروری بات آپ سمجھ لیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم میلاد شریف مناتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر اچھے کام میں بعض دنیا دار برائی اور فسق و فجور کے پہلو نکال لیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کی اجتماعی عبادات اور خوشی کے ایام ہیں، عیدیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان ایام کو میلے کی شکل دے دی گئی ہے ایسا کہ نہیں؟ مواقع کون سے ہیں؟ سب کے مشترکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عیدیں آتی ہیں، پارکوں میں، تفریح گاہوں میں سجی سنوری خواتین اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ڈیک بجائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ناچ گانے اور خرافات ہوتی ہیں۔ ان ناجائز اور غیر شرعی کاموں کی بنا پر کوئی مسلمان شخص یہ نہیں کہتا کہ چونکہ عیدین کے ایام میں یہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں لہذا عیدوں پر خوشی نہ کی جائے۔ آپ میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ کہ میں آپ کو کیوں یہ سمجھا رہا ہوں کہ عیدوں پہ کتنی غیر شرعی کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عیدوں پہ خوشی نہ کرو بھائی، دیکھو عیدوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عیدوں کی خوشی بند کر دو، عیدوں کی نمازیں نہ پڑھا کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، کتنی خرافات شامل ہو گئی۔ یہ صرف میلاد ہے، میلاد کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو میلاد میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مانتے ہوتا ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ میلاد پہ خوشی نہ کرو، اس کا طریقہ کار بدلوا لو، اس کا طریقہ کار چینج کروا لو، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی کو بند کرنے کا نہ کہو۔ 14 اگست ابھی گزری، آپ نے دیکھا کیا ہو رہا تھا روڈوں پہ۔ 23 مارچ، یہ قومی تہوار ہیں، لیکن ان تہواروں میں بھی خرافات ہوتی ہیں، لیکن ان خرافاتوں کی وجہ سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان قومی تہواروں کو منانا بند کر دو۔ 14 اگست کو کیا کیا نہیں ہوتا، اب 23 مارچ کو کیا کیا نہیں ہوتا، لیکن کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی کہ اتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنا نقصان بھی ہو جاتا ہے، معاشرے کا ایک چہرہ بگڑتا نظر آتا ہے ان تہواروں پہ، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ 14 اگست کو 23 مارچ کو ایسا ہوتا ہے لہذا انہیں نہ منایا کرو۔ لیکن جب میلاد آئے گا پھر لوگ تنقید کریں گے۔ میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ فکر کریں بھائی، یہ دعوت فکر ہے کہ ان کاموں کو تم نہیں چھیڑتے۔ تو جب حضور کا میلاد آتا ہے تو مسلمان خوشی کرتے ہیں، ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ خرافات شامل ہو گئی ہیں، لیکن ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، ہم اسے برا کہتے ہیں۔ ہر میلاد کی ایسی محفل جس میں خرافات ہوں، کوئی جلوس کا اجتماع ہو، خرافات ہوں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے شادی بیاہ میں، ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، جو میلاد کے جلوسوں پہ، میلاد کی محافل پہ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کے گھروں میں شادیاں نہیں ہوتی، جاؤ جا کے ان کے گھروں میں شادیاں چیک کرو، بلکہ ہر بندہ اپنے گھر میں شادیاں چیک کرے اعتراض کرنے والا میلاد۔ شادی بیاہوں میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی خرافات ہوتی ہیں، عورتیں مرد اکٹھے بے پردہ۔ کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہاں کھڑا ہو کے کہے بھائی اسے بند کرو۔ جب حضور کا میلاد آئے گا پھر ان کی وہ ایمان والی راکھ پھڑکے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا، دیکھو کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ میں بالکل آپ کو افراط و تفریط سے ہٹ کے بالکل اچھے انداز سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات بھی رکھی، حضور کے فرمان بھی رکھے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ کسی ڈاکٹر کو جائے، انہوں جا کے کہے کہ میں نے سر پیڑوں دیے، ڈاکٹر دا علاج کی کرے گا، ان کو گولی دے گا، کوئی دوائی دے گا، کوئی میڈیسن سجیسٹ کرے گا، بھائی ہے کدے کسی ڈاکٹر نے کیا ہے سیری لا دیو، کدے ایسا ہویا وہ بھائی میلاد چ اگر کوئی خرافات شامل ہو گیا نے اسی وہ مذمت کرنے ہیں، وہ خرافات غلط نے، پر اونا خرافات دی وجہ تو اگر کوئی بندہ ایک ہوئے کہ میلاد منانا ہی چھڑ دیو، اے رویہ ٹھیک نہیں۔ ہم میلاد منائیں گے، جو خرافات ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں بند کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب